بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں اپنے چینل اسپرچول سعید احمد شاہ سے حاضر خدمت ہوں۔ آج ہماری جو ویڈیو ہے اس کا ٹاپک ہے کہ دعا یا تعویذ اس کے عوض اجرت لینا قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر جائز ہے یا نہیں۔ تو اب میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ صحیح بخاری شریف کی احادیث مبارکہ جو ہے وہ 2276 حدیث صحیح بخاری شریف کی وہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ سفر میں تھے۔ دوران سفر وہ عرب کے ایک قبیلے پر اترے۔ صحابہ نے چاہا کہ قبیلے والے انہیں اپنا مہمان بنا لیں، لیکن انہوں نے مہمانی نہیں کی بلکہ صاف انکار کر دیا۔ اتفاق سے اسی قبیلے کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا۔ قبیلہ والوں نے ہر طرح کی کوشش کر ڈالی لیکن ان کا سردار اچھا نہ ہوا۔ ان کے کسی آدمی نے کہا کہ چلو ان لوگوں سے بھی پوچھیں جو یہاں آ کر اترے ہیں، ممکن ہے کوئی دم جھاڑے کی چیز ان کے پاس ہو۔ چنانچہ قبیلے والے ان کے پاس آئے اور کہا، بھائیو، ہمارے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے، اس کے لیے ہم نے ہر قسم کی کوشش کر ڈالی لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا۔ کیا تمہارے پاس کوئی چیز دم کرنے کی ہے؟ ایک صحابی نے کہا کہ قسم اللہ کی میں اسے جھاڑ دوں گا، لیکن ہم نے تم سے میزبانی کے لیے کہا تھا اور تم نے اس سے انکار کر دیا، اس لیے اب میں بھی اجرت کے بغیر نہیں جھاڑ سکتا۔ آخر بکریوں کے ایک گلے پر ان کا معاملہ، یعنی کہ ایک ریوڑ پر بکریوں کا تو معاملہ طے پایا۔ اب طے ہوا تو وہ صحابی وہاں گئے اور الحمدللہ رب العالمین یعنی کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا۔ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، ایسا معلوم ہوا جیسے کسی نے رسی کھول دی گئی ہو۔ وہ سردار اٹھ کر چلنے لگا، تکلیف و درد کا نام و نشان بھی باقی نہیں تھا۔ بیان کیا کہ پھر انہوں نے طے شدہ اجرت صحابہ کو ادا کر دی۔ کسی نے کہا کہ اسے تقسیم کر لو، لیکن جنہوں نے جھاڑا تھا یعنی کہ دم کیا تھا وہ صحابی بولے کہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پہلے ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کر لیں، اس کے بعد دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا حکم دیتے ہیں۔ چنانچہ سب حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تم کو کیسے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ بھی ایک رقیہ ہے؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ٹھیک کیا، اسے تقسیم کر لو اور ایک میرا حصہ بھی لگاؤ، یعنی کہ ایک حصہ مجھے بھی دو۔ تو احادیث کی روشنی کے اندر جو ہے وہ ہدیہ لینا تعویذ کا یا سورہ مبارکہ کا یا دم جھاڑا، ٹھیک ہے نا، تو یہ ہدیہ لینا شرعاً جو ہے وہ جائز ہے۔ 2276 حدیث، پھر 77، پھر 78، پھر 79، پھر 80 اور پھر 2281، یہ تمام احادیث مبارکہ جو ہیں ان سے ثابت ہے کہ ہدیہ لینا جائز ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ میں سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔